وہ سارے پروجیکٹس دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کے خیالات سنے تو مجھے خوشی ہوئی, اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے ایک نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہوا آیا ہے, اور اس میں ظاہر ہے مختلف کچھ پولیٹیکل اپوننٹس کا بھی اس میں کردار رہا ہے, اور چند میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بھی اس میں شاید تھوڑا بہت ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے کہ ہمیشہ کبھی نیگیٹو بات ہو تو پھر وہ پیپلز پارٹی سے مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, یا جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی بات ہو تو وہ سندھ حکومت سے یا پیپلز پارٹی سے مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ اشتہاروں کے ذریعے میسج دینا الگ بات ہے, اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا الگ بات ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے جرنلسٹ کو بلائیں یہاں پہ, کیونکہ آپ لوگ آئیز اینڈ ایئرز ہیں تمام ان چیزوں کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اور آزادانہ طور پر تنقید بھی کریں, لیکن آپ خود دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ, تو آپ خود آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ جی سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. تو آپ خود آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ جی سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ اب ٹف کمپٹیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس طرح کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں. جیسے میں اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے کے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو سندھ حکومت کے بیشتر ہیلتھ سیکٹر میں جو پروجیکٹس ہیں اس کا کوئی مقابلہ ہو سکے. مقابلہ نہیں ہے. ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں, جس طرح آپ نے ابھی خود کہا, ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں یہ صرف سندھ میں بسنے والوں کے لیے نہیں بنائی ہیں. ہماری ہاسپٹلس نہ صرف پورے پاکستان کے لیے, لیکن پاکستان سے باہر وہ ممالک جو یہاں پہ علاج کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں. سکھر کی بات ہوئی, آپ نے شروع کی. سکھر میں اگر اروڑ یونیورسٹی ہے, سکھر میں اگر بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے, سکھر میں اگر آئی بی اے یونیورسٹی ہے, تو اس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈومیسائل چیک نہیں ہوتا کہ کون سے شہر کا یا کون سے صوبے سے کوئی آتا ہے تو کہ اس کو ایڈمیشن دی جائے نہیں دی جائے. اسی طریقے سے ہماری سکھر کی جو ہاسپٹلز ہیں, سکھر کی ہاسپٹل میں سب سے زیادہ پیشنٹ ساؤتھ پنجاب کا آ رہا ہے. سکھر کی ہاسپٹل میں سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ بلوچستان سے آ رہا ہے, اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور سارا مفت علاج ہو رہا ہے. آپ کے این آئی سی وی ڈی سکھر میں مفت علاج ہو رہا ہے, آپ کے ایس آئی یو ٹی میں مفت علاج ہو رہا ہے. پھر خیرپور میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے گمبٹ انسٹیٹیوٹ, جس میں اب لیور ٹرانسپلانٹ, لنگس ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, مفت ہو رہا ہے, اور سارے علاج مفت میں ہو رہے ہیں. کسی سے پرچی نہیں لی جا رہی, کسی کو کوئی جو ہے رسید نہیں کاٹی جا رہی, کسی کا شناختی کارڈ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ جی یہ پاکستانی بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے اصل معنوں میں عوام کی خدمت. اصل معنوں میں جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسی سہولت بناتی ہیں کہ اس سہولت کے لیے آپ کے پورے ملک کے لوگ یہاں پہ بلا تفریق ہر وقت آ سکتے ہیں, اور بغیر کسی پیسوں کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں, مفت میں علاج کروا سکتے ہیں. اور یہ نہیں صرف علاج کی بات ہے, سب سے بہتر علاج کرایا جا سکتا ہے. سب سے بہترین علاج جو ہے وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں. اس سے پہلے لنگس ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ جاتے تھے جی بھارت, اور وہاں پہ لوگ اس وقت, مجھے یاد ہے کہ ہم 2007-8 کی بات بتا رہا ہوں, مجھے یہیں پہ ہم نے اس وقت قائم علی شاہ صاحب سے ہم نے 1-2 لوگوں کے لیے فنڈنگ کروا کے دی تھی کہ وہ جائیں, کہ اپنے ملک میں آپ کی اپنی حکومت مفت میں سب کو علاج کرا کے دے رہی ہے. تو یہ ہے آپ کا ویژن. اور یقینی طور پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویژن دیے. جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو ویژن تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, جس نے پورے پاکستان میں خواتین کو گھروں سے نکالا تھا. پھر محترم آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے جب اپنا ایک چیز سٹارٹ کی کہ خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیے, باقی کیے کہ جی خواتین پہلے شناختی کارڈ نہیں بناتی تھی خواتین,
جو رورل بیک گراؤنڈ ہوتے تھے پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں خواتین کا شناختی کارڈ بھی لوگ بنانا وہ سمجھتے تھے کہ نہیں توہین ہے کہ میری جی گھر کی کسی خواتین کی کوئی تصویر کیسے نکالے گا, وہ نادرا آفس کس طرح جائے گی, اس کی تصویر کس طرح, اس کا شناختی کارڈ کیسے بنے گا. پھر جب وہ BISP انٹروڈیوس ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے اس طرح وہ شناختی کارڈ بنوانے بھی چلے گئے. تو اسی طریقے سے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ہے. اگر NICVD کی ہم بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ریپیٹ ہے, لیکن NICVD کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خدا نہ خواستہ یا جن کے پیارے ان کی فیملی ممبرز اس جو ہے وہ عذاب سے گزرے ہوں. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں خود حیدرآباد کا رہائشی ہوں. صبح کو 4-4:30 بجے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اور سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا. میں صبح کو 5 بجے پہنچا ہوں تو میں NICVD حیدرآباد پہنچا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے آج اگر میں موجود ہوں تو اس کا وہ احسان NICVD حیدرآباد کا ہے. اور اس سے بڑی بات میں آپ کو جو بتا دوں کہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں اسی شہر کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی تھا, میں اس وقت بھی منسٹر تھا. تو مجھے فوری طور پہ طبی امداد دے کے مجھے کیو میں بٹھایا گیا, بولا کہ جی پہلے آپ سے پہلے ایک پیشنٹ ہے, پہلے اس کا ہم علاج کریں گے پھر آپ کا علاج کریں گے. تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ, اور یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کا ویژن. جس طرح تھر پارکر آپ لوگ ابھی مٹھی ہو کے آئے ہیں, آپ نے خود ابھی تعریف کی کہ مٹھی کے روڈز بہت اچھے ہیں. آپ نے خود کہا کہ جی ہم جب سکھر سے لے کر اور تھر پارکر تک گئے, اسلام کوٹ تک گئے, ننگر پارکر تک گئے, تو ہمیں رستے میں نہ کوئی کھڈا نظر آیا نہ کوئی سپیڈ بریکر نظر آیا. روڈ نیٹ ورک کی میں بات کروں تو الحمدللہ جو روڈ رستے سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہ آپ کو سب سے بہتر ملیں گے سندھ میں. جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جتنی بھی کنیکٹیوٹی ہے, جتنے بھی مین آرٹریز ہیں, اندر پرابلم ہوں گے ظاہر ہے, کچھ گاؤں دیہات میں پرابلم ہوں گے, کچھ شہروں میں پرابلم ہے, وہ ہیں, لیکن جتنی مین آرٹری سندھ حکومت کے انڈر آ رہی ہیں وہ ساری آپ کو زبردست ملیں گی. یہاں جو نیشنل ہائی وے جو ہمارا ہے جو کہ حیدرآباد سے سکھر ہے, اس کا حشر برا ہے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اور فیڈرل گورنمنٹ انفارچونیٹلی انہوں نے جس طریقے سے پورے پاکستان کا وہ باٹل نیک ہے, پورے پاکستان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ اسی رستے سے جاتی ہے. پورٹ آپ کے اس شہر میں موجود ہے, پورے پاکستان کی گڈز یہاں سے جاتی ہیں, تو اس پہ جتنا دھیان دینا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا. آج بھی مطلب پرائرٹی ہونی چاہیے نا. پرائرٹی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی پرائرٹی جو ہے, ضرور سڑکیں بھی ہیں سب چیزیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ پرائرٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ ہے انسان ذات کی زندگی, کہ انسان ذات کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے صحت شعبے پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سندھ حکومت نے کی ہے. کراچی میں آپ بیٹھے ہیں, صرف کراچی کی پرائیویٹ ہاسپٹلس کو, انڈس ہاسپٹل کو جو ہے ہم بلینز آف روپیز ہر سال جو ہے وہ گرانٹ دیتے ہیں تاکہ جی وہاں پہ لوگوں کے مفت علاج ہو سکیں. اسی طریقے سے جو ہمارے SIUT سیکٹر ہے, ون آف دا بیسٹ ان پاکستان. ہمارا ابھی آپ کراچی بھی ہیں, آج کل جائیں گے, جو آپ سائبر نائف دیکھیں گے, سائبر نائف آپ جا کے دیکھ لیں. سائبر نائف میں کینسر کا علاج, اور دنیا کے 15 ممالک میں کینسر کا علاج ہوتا ہے سائبر نائف سے, لیکن دنیا میں صرف ایک ملک ہے جہاں مفت میں ہوتا ہے, اس کا نام ہے پاکستان, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کریے. فری میں صرف ہم کر رہے ہیں, باقی ہر جگہ پہ پیسے دیے جاتے ہیں. $50,000 جو ہے وہ سائبر نائف کے پروسیس کو دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ جب سائبر نائف جائیں گے تو میں اپنے انفارمیشن کے اپنے آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو وہاں کے OPD کا رجسٹر بھی دکھائیں. وہاں پہ آپ کو ایران کا پیشنٹ بھی ملے گا, وہاں پہ آپ کو افغانستان کا پیشنٹ ملے گا, وہاں پہ آپ کو دنیا کے دیگر ممالک کے پیشنٹ بھی ملیں گے جو صرف یہ سن کے آتے ہیں کہ یار پاکستان میں ایک صوبہ ہے سندھ, سندھ میں ایک شہر ہے کراچی, جہاں پہ سائبر نائف کے ذریعے ہم اپنے کینسر کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. تھر پارکر آپ گئے, ننگر پارکر, جو انرجی پروجیکٹس ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی بنیاد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے رکھی, وہ کوئی بھی نہیں, کہیں پہ آپ کو مثال نہیں ملے گی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے سندھ میں 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہمیں سندھ سے, اپنے انہوں نے آفیسرز کو کہا, ایک دفعہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ جی آپ سندھ سے سیکھیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ کتنا آگے جا چکا ہے, سندھ کس طریقے سے پروجیکٹس کر رہا ہے. جو تھر کول انرجی کا جو پورا یہ کانسیپٹ ڈالا گیا, یہ شروع میں ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گئی
تو اس وقت بھی جو ایم او یوز یا جو پروجیکٹس محترمہ شروع کرنے جا رہی تھیں، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی اور انہوں نے وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اسکریپ کر دیے. پھر جب 2008 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر بنے تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی میں پہلا یہ کام کروں گا کہ میں کوئلے کی بات کروں گا. اور آج آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آج ہم انرجی کرائسس کی بات کرتے ہیں، ملک میں معاشی کرائسس کی بات کرتے ہیں. آج پورے پاکستان کے تمام بڑے معاشی ماہر اور تمام بڑے جو اس بجلی کے شعبے کے ماہر ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے تو وہ کوئلے سے بنائی جا سکتی ہے. اور کوئلہ اگر پاکستان میں کسی نے نکالا اور جو نکال رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے. ہزاروں میگا واٹ بجلی، آج بھی ہم ہزاروں میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں سندھ حکومت ڈال رہی ہے، اتنا حصہ دے رہی ہے. میرا ایک سوال ہے، آپ خود، کیونکہ میرے سارے اسلام آباد کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پورے پاکستان کی سڑکیں دیکھی، آپ نے تھر پارکر کی سڑکیں بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے اتنی وائڈ روڈز بھی دیکھے ہوں گے، اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہوا ہوگا. اربوں روپے خرچ ہوئے نہیں ہوئے، $1 ارب سے اوپر جو ہے وہ صرف انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہوا ہے، $1 ارب سے زیادہ. یہ پیسے سارے سندھ حکومت نے بھرے ہیں، یہ سارے پیسے سندھ حکومت نے بھرے ہیں. اور وہ جو بجلی جا رہی ہے وہ سندھ کو نہیں جا رہی ہے، وہ نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. تو آپ صرف اس سے بڑی اپنے ملک کے لیے خدمت دیکھ لیں کہ نیشنل گرڈ میں آپ بجلی بھیجو جس میں ڈائریکٹلی آپ کو نہ کوئی کریڈٹ مل رہا ہے نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے. لیکن یس، ہمارے ملک کو فائدہ ضرور مل رہا ہے، ہمارے پاکستان کو فائدہ ضرور مل رہا ہے. تو سوچ کیا تھی؟ سوچ وفاق کی سوچ تھی. سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ ہمیں ملک کا بھلا کرنا ہے. یہ نہیں کہ جی ہم لوگ صرف پوائنٹ اسکورنگ میں چلے جائیں کہ جی مجھے کیا شیلف کر سکتا ہوں، کسی اور کو کیا شیلف کر سکتا ہوں. اگر $1 ارب سے اوپر کی صرف اور صرف جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر میں خرچہ ہو رہا ہے، اور آج پاکستان کا سب سے زیادہ بڑا کوئلہ سندھ سے نکل رہا ہے، اور وہ سندھ کا کوئلہ جو ہے اس سے بجلی بھی بن رہی ہے، اور ہزاروں میگا واٹ بجلی ہم لوگ اگر نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں تو اس سے بڑی اور ملک کی کیا خدمت کی جائے. آپ لوگوں کی بالکل ایک بات جائز ہے کہ یار آپ پروجیکشن کم کرتے ہیں. میں نے کہا جی دیکھیں، دو قسم کی چیز ہوتی ہے نا، مطلب کچھ لوگ جو ہے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دکھاوا زیادہ کریں اور کام کم کریں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کی مقصد ہوتا ہے کام کچھ نہ کریں اور صرف لوگوں پہ تنقید کریں، لوگوں کو گالیاں دیں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ یار فوکس کریں کام پر، دکھاوے اور مارکیٹنگ کے لیے جو ہے نا وہ پھر میری بات کہ سینگ از بلیونگ. تو ابھی ہم نے جو آپ کو یہ میں پچھلے 2-3 مہینے سے جو تسلسل شروع کیا ہوا ہے کہ ہم سب کو، جرنلسٹوں کو پورے پاکستان کے بلا کے دکھا رہے ہیں، کیونکہ اخباروں میں آپ لوگ لکھتے ہیں، ٹی وی پہ رپورٹنگ آپ لوگ کرتے ہیں، لوگوں میں زیادہ آپ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ چیز وٹنس کر سکو کہ یار واقعی پاکستان میں اور جو سندھ صوبہ ہے وہ واقعی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. اور روز آ کے جو ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں یا میں وہ کر رہا ہوں. ہر جو ہے وہ ربن کاٹنے کے لیے پوری جو ہے محفلیں نہیں سج رہی ہیں، اور لوگوں پہ زیادہ ہم لوگ اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے کہ جی ہر چیز پہ ہم لوگ ڈھول بجائیں. یس، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور خدمت سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انسان ذات کی خدمت کریں، اور انسان ذات کی وہ خدمت کریں جو سب کے کام میں آئے. میرے دوست نے، آپ لوگوں نے کچھ پوائنٹ اٹھائے، میں کہوں گا کہ اب اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو میں اس کو 1 by 1 ان سوالات کو میں ایڈریس کرتا رہوں، اور پھر میں آپ کو جو بھی آپ کے کوشچنز ہوں گے، جو پہلے آپ نے کوشچن کیے اس میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کو جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس کیا جائے گا. جی دیکھیں جی، اقلیتی برادری کے لیے میں یہ پھر آپ کو کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیا ہے. ہماری جتنے بھی ہماری مائنورٹیز ہیں، ہماری اقلیت برادری ہے، اس کے لیے میرے پاس ابھی پوری وہ ایک ویڈیو میں آپ کو شاید دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر یہاں پہ ان کے لیے نئے نئے مندر بنوائے ہیں.
ان کے لیے چرچ جو ہیں ان کی جو ہسٹوریکل ہیں ان کی ہم نے ریہیبلیٹیشن بڑی کی ہیں. سکھ برادری کے لیے ہم نے جو ہے ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان پہ بہت بڑا کام کیا ہے. اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ مائنورٹی جو بھی ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے سبز پرچم میں جو سفید ایک پورشن ان کے لیے باقاعدہ ان کی نمائندگی کے لیے دیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ریزرو سیٹ کے علاوہ ہمارے جنرل سیٹس پہ بھی جو ہے وہ ٹکٹس دیں ہمارے اقلیتی برادری کو جو کہ وہ جیت کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نام بھی پتہ ہوں گے, آپ نیشنل اسمبلی اسلام آباد سے آئے ہیں, تو جنرل سیٹ سے بھی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے لوگوں کو نمائندگی دی ہے. تو جہاں پہ ٹورزم کی بات آپ نے کی, ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے. شاید اس ٹورزم سیکٹر میں ہم نے شاید میں اس پہ تھوڑا میں ماننا بھی بری بات نہیں ہے کہ شاید ہم نے فوکس تھوڑا کم کیا ہو, یہ ہمارا شاید اس میں کمزوری رہی ہے. لیکن ٹورزم سیکٹر میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اب ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے. ہمارا جو کلچر ڈپارٹمنٹ بھی کافی ایکٹیولی کر رہا ہے کام, اور باقی کوشش چل رہی ہیں جتنے بھی, جس طرح آپ نے کہا کرتارپور, تو ہم بھی کہتے ہیں جو مذہبی مقامات پہ وزٹ کرنے کے لیے جتنے بھی دنیا بھر سے وہ لوگ ہیں وہ آئیں عقید و احترام کے لیے, ان کے لیے ہم پورے انتظامات کریں اور وہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں ٹورزم کو وہ سپورٹ ملے. جی وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کی بہت زیادہ ریٹ ہے, وہاں پہ سگنل نہیں ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. آج کے ڈیجیٹل دور میں وہاں کی عوام جو ہے وہ لیٹسٹ دنیا سے بہت دور ہے. تو میری تو یہی سجیشن ہوگی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو انوائٹ کریں, وہاں ٹاورس لگائیں تاکہ کمیونیکیشن ایزی ہو. دیکھیں جی, تھر پارکر میں جہاں آپ نے انٹرنیٹ کی سہولت کی بات کی, وہاں پہ مختلف کمپنیوں کے ٹاورز لگے بھی ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ نیٹ ورک بھی موجود ہے. جہاں تک آپ کی اوور آل جنرل بات ہے, تھر پارکر کے ڈائنامکس یہ ہے کہ تھر پارکر رقبے کے حساب سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہے, بہت بڑا, اور وہاں آبادی اسکیٹرڈ ہے. تو شہروں میں یا باقی جگہوں پہ ہم لوگ وہ کیا نارملی کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے ٹاورز, موبائل ٹاورز لگا لیتی ہیں اور پھر اس سے بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ان کا ریونیو جنریشن ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ اسکیٹرڈ آبادی ہو اور جہاں پہ لوگ دور دور رہتے ہوں, وہاں ہر جگہ پہ جو ہے میرے خیال سے ان موبائل کمپنیز کے لیے بھی جو ہے وہ اتنا وائبل نہیں ہوتا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ڈفرینٹ کمپنیز نے شاید وہاں پہ وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ علاقوں میں جو ہے کچھ کمپنی سروس دے رہی ہے, کچھ علاقوں میں کچھ کمپنی سروس دے رہی ہیں, پھر انہوں نے پھر آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سروس شیئرنگ ماڈل بھی ان کا چل رہا ہے. بٹ یہ آپ کا بات پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب وہاں پہ شہروں میں ہے, وہاں پہ دیہی علاقوں میں جو ہے وہ سروس جو ہے اس وقت جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. روڈ نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہے. جو پینے کا صاف پانی ہے سر, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور نگر پارکر میں ہم ایک اسمال ڈیم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ پینے کے پانی کے لیے کیا کر رہے ہیں اور واٹر اسٹوریج کے لیے اسمال ڈیمس کا کیا منصوبہ ہے. تو سر ایک بڑی پرسیپشن دیکھی ہے ہم نے کہ بڑے روڈوں کے اوپر ڈاکو آ جاتے ہیں. یہ ہم آ رہے تھے اور ڈاکو میں کہیں نظر نہیں آئے, تو امن و امان کی مجموعی صورتحال ہے. جی, میں آپ کو پہلے لاسٹ سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جہاں تک ڈاکوؤں کے لیے وہی پھر میں کہوں گا کہ ایک پرسیپشن بنائی جاتی ہے کہ جی صرف جو ہے کچھ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. آپ لوگ سکھر سے بائی روڈ گئے ہو ننگر پارکر جو رات کے ٹائم پر, اور بارڈر ایریا میں گئے ہو, اور وہاں سے واپس آپ جو ہے وہ کراچی تک بھی رات کو ہی کراچی آئے, الحمدللہ آپ کو کہیں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوئی ہوگی. جہاں تک آپ نے پانی کی پروجیکٹ سے بات کی, سینکڑوں آر او پلانٹس جو ہیں وہ تھر پارکر میں لگائے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے. اسمال ڈیمس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھر پارکر میں لگے ہیں. میں ریسنٹلی بتاؤں کہ لاسٹ ایئر تھر پارکر میں حالانکہ زمینوں کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جی وہاں پہ پانی کے پرابلم ہے, لیکن جس طرح اسمال ڈیم سے فائدہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو بمپر کراپس لاسٹ ایئر لوگوں نے لیے ہیں, اور وہاں پہ بھی بلینز آف روپیز کی کراپس جو ہیں وہ لاسٹ ایئر ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے معاشی انقلاب ہے. جہاں پینے کا پانی ہے بالکل اس کو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کا وہ بھی بڑے اس پرائرٹی بھی لے رہا ہے, لیکن جو آر او پلانٹس ہیں, ریور آسموسس پلانٹس ہیں, ان کے ذریعے جو ہے وہ پانی کی سپلائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس وقت میرا عثمان خان ہے, میں سما ٹی وی سے میں تعلق اور میں پریزیڈنٹ ہوں پارلیمنٹری
جو بھی ہم نے سندھ اور کراچی میں دیکھیں گے ظاہر ہے یہ ہیں خصوصی اقدامات جو اسپیشل انیشیٹیوز کو کہتے ہیں، ہیلتھ کا سیکٹر ہو، ایجوکیشن کا سیکٹر ہو، ٹورزم کے اوپر بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید تیز کرنا ہے۔ پاکستانیت کا فروغ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں صوبائی تعصب نظر نہیں آیا یہاں پر، یہ بڑی ہی خوبصورت اور قابل رش بات ہے، باقی صوبوں کے لیے بھی ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب صدر پاکستان جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور صدر پاکستان کے یہی فیسلٹیز جو ہیں وہ دیگر صوبوں میں بھی سندھ جو ہے وہ آنرشپ لیتے ہوئے کوئی ہاسپٹل بنا سکتی ہے، ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کے طور پہ کوئی یونیورسٹی جو ہے اس قسم کی کہ بالکل فری ایجوکیشن ہو، وہاں پر کسی کا آئی ڈی کارڈ نہ دیکھا جائے، ان کو فوری طور پر داخلہ مل جائے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ تمام پروجیکٹ نور سندھ کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ ایسا پاسبل ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ دیگر صوبوں میں بھی اس قسم کے اسپیشل انیشیٹو اور فلیگ شپ پروجیکٹ کے طور پر کوئی کام کر سکے؟ دیکھیں جی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی یہ پوری کوشش ہے کہ، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ NICVD جو ہے، جو ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ہاسپٹل کا، کہ سب سے زیادہ جو ہے لوگ دل کے مرض میں ہی لوگ زیادہ آتے ہیں، جو ہمارے پاس جو ماحول ہے وہ ساری چیزیں ہیں، اور اسٹریس ریلیٹڈ بھی یہ چیزیں ہوتی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ بلوچستان میں NICVD شروع کی جائے۔ ملتان کے لیے بھی ہمارا یہ تھا کہ ہم ملتان میں بھی کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں، پورے پاکستان میں جو ہے جہاں جہاں تک سندھ حکومت کو کی جہاں پرووائڈ کر سکے گی وہاں کرے گی۔ ہاں، ہم یہ دعویٰ ضرور دے سکتے ہیں کہ حکومت پنجاب، حکومت خیبر پختونخوا، جہاں جہاں پہ ان کو اسسٹنس چاہیے، کہ بلوچستان میں تو ابھی کہہ کے آئے چیئرمین صاحب، چیف منسٹر بلوچستان کو بھی کہا ہے کہ یہاں پہ NICVD ماڈل پہ فوری ہاسپٹل شروع کی جائے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جہاں جہاں پر ان کو ہماری اسسٹنس کی ضرورت ہے، وی آر ولنگ، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھی کسی جگہ پہ سینٹرل پنجاب میں بھی کہیں پہ ضرورت ہو، سندھ حکومت مکمل طور پہ کرے گی۔ دیکھیں جی، اصل میں حکومتیں آپ نے اگر دیکھیں کہ فیڈرل حکومت پیپلز پارٹی کی بہت کم رہی ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف جو پارٹیاں رہی ہیں ان کی حکومت زیادہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بہت ایک لمیٹڈ چانس ملا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، تو اسی لیے ریسورسز کا ہمیشہ سندھ کو ایشوز رہے ہیں کہ جی ہمارے ریسورسز ہمیں پورے نہیں دیے جاتے۔ اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اگر پیپلز پارٹی کی ہوتی تو جو آج ہیلتھ سیکٹر کی آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں، اور یہی ہیلتھ سیکٹر پورے پاکستان میں جو ہے آپ کو اسی طریقے سے بہتر نظر آتا، اور لوگوں کو یہ بیسک فیسلٹیز یا جو بہت امپورٹنٹ فیسلٹیز ہیں وہ مکمل طور پر نظر آتی۔ شبیر صاحب، ایک وقت تھا جب کراچی کو خاص طور پر اور سندھ کے بڑے شہروں کو لسانی بنیادوں پر جو ہے وہ بانٹا گیا تھا، اور ایک تنظیم تھی جو کہ لسانی بنیادوں پر جس نے کراچی کو بھی یکمال بنا رکھا تھا، سندھ کے بڑے شہروں کو بھی ایک مسئلہ تھا۔ اب اس وقت سر کیا صورتحال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی چنگاری کہیں پر باقی رہ گئی ہو جس کو کوئی ہوا دے تو وہ بھڑک اٹھے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ تعصب کی سیاست کو ہم لوگ جو ہے وہ فروغ نہ دیں، اور سندھ کی آپ نے بات کی، سندھ میں شروع میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست ہی صرف وہ کہتے ہیں کہ ان کی دکان ہی اس پہ چلتی تھی کہ جو نفرتوں کی سیاست ہو۔ ہم نے اس کو کوشش کی چیز نیوٹرلائز ہوں، لیکن بیچ میں بھی کبھی کبھی کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو ہم نے ایک اور نئی اسٹریٹجی بنائی، ہم اگنور کر دیتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی دکان تب چلے گی کہ وہ کوئی ایک بات کریں، پھر ہم کوئی دوسری بات کریں، پھر وہ دو چار باتیں ہوں، اور پھر وہ ایک پبلک میں ڈسکس ہونا شروع ہو جائے، یا اس کے کسی طریقے سے وہ اپنی دکان اپنی چمکانے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے اب وہ باتیں اگنور کرنا شروع کر دی۔ اور تعصب کی بات میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ گراؤنڈ لیول پہ کوئی تعصب نہیں ہے، کہ آپ نے خود وٹنس کیا، گراؤنڈ لیول پہ کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہوگا، جہاں پہ کوئی بھی گیا ہوگا سب نے اس کو عزت ملی ہوگی۔ کوئی مجھے نہیں پتا کہ میرے دفتر میں کون سی زبان بولنے والا کون ہے، میں نے کبھی کسی سے اپنے کسی اسٹاف سے نہیں پوچھا کہ تمہارا ڈومیسائل کہاں سے ہے، تم کہاں سے ہو، کیا بات کرتے ہو۔ یہ تعصب جو ہے نا وہ صرف چند لوگ ذہنوں میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ مذہبی تعصب ہو یا وہ اور کسی طریقے سے تعصب کو پیدا کیا جائے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی سب کی دکانیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔ جہاں پہ بھی ہو، میں اب کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، لیکن ہر آدمی نے اپنی اپنی دکان اس لیے کھولی ہوئی ہے کہ میں کوئی غلط بات کروں تاکہ کوئی مجھے جواب دے تو پھر میرے پیروکار میرے پاس آئیں اور فلانے کے یہ ہو۔ تو یہ چیزیں اب میرے خیال سے پاکستان کو ان چیزوں سے باہر نکل کر آگے کی طرف جانا ہوگا۔ شبیر محمد صاحب،
دیکھیں جی اس پہ پیپلز پارٹی تو آلریڈی کام کر رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کلائمیٹ چینج کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر تھے, انٹرنیشنلی انہوں نے اس چیز کو ریز کیا, تو یہ بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ حکومت سندھ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے, اگر آپ دوسرے روٹ سے آ رہے ہوتے تو آپ کی مین گرووز بھی دکھاتے, ہماری انفارمیشن کی ٹیم آپ کو, کہ مین گرووز پہ آپ جا کے دیکھیں کہ کل جا رہے ہیں آپ, تو کل آپ کو چلیں آپ مین گرووز بھی دیکھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کلائمیٹ پہ بھی کس طرح کام کریں. جو دوسری اہم بات یہ ہوئی تھی, جو سیلاب آئے تھے, سیلاب کے بعد سیلاب پنجاب میں بھی آئے, KPK میں بھی آئے, بلوچستان میں بھی آئے, سندھ میں بھی آئے, لیکن واحد سندھ حکومت تھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں, 21 لاکھ گھر, اور 21 لاکھ گھر دنیا کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ ہے یہ میں اس پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا کہ ہم کسی صوبے کا کوئی کمپٹیشن ہو. اس سے پہلے نیپال میں ایک کیٹاسٹرافی آئی تھی جہاں پہ 8 لاکھ گھر انہوں نے بنائے تھے. سندھ حکومت دنیا کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ ان بے زمین لوگوں کو, غریب لوگوں کو بنا کے دینے جا رہی ہے جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے, اپنی زمین نہیں ہے. 21 لاکھ گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انرجی سیکٹر میں, جس سے پہلے میں نے بات کی, مجھے ایک بات تم سے رہ گئی, جو انرجی کرائسس چل رہے ہیں, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, ہم مفت میں سولر سسٹم لگا کے دے رہے ہیں ان مستحق لوگوں کو مفت میں, اور وہ یہ ہوگا کہ جی ان کو 2 لاکھ گھروں کو انیشیلی حکومت لگا کے دے رہی ہے, اور ان 2 لاکھ گھروں کو جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ بلنگ نہیں کرنی پڑے گی, وہ لائف ٹائم کے لیے ان کی بلنگ سے ان کی جان چھوٹ گئی. اسی طریقے سے انرجی سیکٹر میں ہی اسکولز, ہاسپٹلز, مساجد وہ سولرائز کی گئی ہیں تاکہ وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ کے ایشوز نہ ہو اور وہاں پہ ایکسیس بلنگ کے ایشو نہ ہوں. پھر کسانوں کے لیے ہاری کارڈ سندھ حکومت جو ہے وہ لے کے آئی ہے, جس میں ابھی تک 20 ارب روپے حکومت سندھ خرچ کر چکی ہے. جو مسکین مستحق کسان ہیں جن کو بیج کے لیے, کھاد کے لیے, کسی اور چیز کے لیے ان کو پیسوں کی یا ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے, حکومت سندھ ڈائریکٹ ان کو جو ہاری کارڈ, کسان کارڈ دے رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے مزدور کارڈ بھی انٹروڈیوس کروایا جو مزدوروں کو ان کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے تھا. تو جتنے بھی سوسائٹی کے اہم سیکٹر جس کو ہم لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے, ہماری میڈیا ان چیزوں کو ڈیولپمنٹ پہ سننے بھی پسند نہیں کرتی. آج کل پتہ نہیں مزہ یہ آ گیا کہ بس کون کس کو گالی دیتا ہے, بس اس چیز کو ہائی لائٹ کرو. لیکن جو سوشل ایشوز ہیں, جو لوگوں کے جینین ایشوز ہیں, اس میں دیکھیں گے پاکستان میں کون کر رہا ہے. ہمارے یہی پروجیکٹ دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اب پنجاب اور باقی صوبے بھی ہمارے پروجیکٹس دیکھ کے اس کو فالو کر رہے ہیں, جس میں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے بھی بڑے اور بیسک لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. ٹرانسپورٹ پہ ہم نے کافی ابھی چیز دیکھی, آپ سکھر گئے ہوں گے, آپ نے بسیں دیکھی ہوں گی, اور اسی طریقے سے اب کراچی میں بھی جو ہے وہ پیپلز بس سروس, اس کا نیٹ ورک کراچی میں ہے, حیدرآباد میں ہے, سکھر میں ہے, لاڑکانہ میں ہے, میرپور خاص میں ہے. پاکستان کی پہلی EV بسز, آپ نے انوائرمنٹ کا سوال کیا, اس میں بات بتا رہا ہوں. پاکستان کی پہلی EV بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی ہے. آپ دیکھیں آج لاہور میں سموک کی باتیں ہو رہی ہیں, آلودگی کی بات ہو رہی ہے, اور بڑا افسوس کرنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے لاہور کا نام سموک کی وجہ سے. اور اب میں آج کہیں دیکھ رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں مزید الیکٹرک گاڑیاں لے آئیں اور سب چیزیں جو ہے ہم کریں. سب سے زیادہ دھواں چھوڑنے والی ہوتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں. پبلک ٹرانسپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سب سے پہلے جو ہے وہ ماحولیات دوست گاڑیاں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. پھر ٹرانسپورٹ میں بتاؤں کہ خواتین کے لیے پاکستان میں پہلی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس نے پنک بسز شروع کی ہیں تاکہ خواتین اپنے گھر سے نکلیں, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, اس بس میں چلیں جس میں کنڈکٹر بھی خواتین ہیں. ہم نے خواتین ڈرائیورز بھی ٹرین کرنا شروع کر دیے ہیں, اور خواتین ڈرائیورز بھی ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں, یہ سارے ریولیوشن ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پورے یورپ میں, پورے UK میں, پورے USA میں, پورے گلف میں کہیں بھی کسی ملک نے خواتین کے لیے صرف اس طرح کی چیز مخصوص نہیں کی.
یہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی جس نے یہ فیسلٹیز ان کے لیے جو ہے وہ مقرر کی ہے. لیکن شجیع صاحب مختلف منصوبوں کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک پرسیپشن جیسے آپ نے بھی کہا کہ شاید میڈیا بھی اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرتا ہے یا سندھ حکومت کے خلاف چلاتا ہے. تو وہیں پر ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد مختلف سڑکیں بلاک ہونے کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، پانی سڑکوں پر کھڑے ہو جانے کی خبریں چلتی ہیں، اور یہ خبریں کسی حد تک میڈیا تو چلاتا ہی ہے لیکن جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. مختلف منصوبوں کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا، وہیں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ سندھ میں کرپشن سب سے زیادہ ہے. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ کراچی میں ٹینکر مافیا ابھی بھی ہے، پانی چوری ہوتا ہے، بجلی چوری ہوتی ہے. آپ ایک ہی جماعت کو وفاق میں سپورٹ کر رہے ہیں اور کراچی میں آپ سیاسی مخالفین ہیں ایم کیو ایم. کیا وجوہات ہیں کہ آپ ایم کیو ایم کو ابھی تک مطمئن نہیں کر سکے؟ کون کون سے نکات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایم کیو ایم کے یہ نکات بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ ویلڈ پوائنٹس ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بات کی ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم کی تو میں کلیئر کر دوں کہ جی جو ان کے شروع میں مطالبے ہوتے تھے، اگر یہ تھے کہ جی بلدیاتی ادارے جو ہے زیادہ مستحکم، تو بلدیاتی اداروں جو ہیں وہ پاور میں ہیں اور بلدیاتی اداروں کو پاور دیا گیا. اب ایم کیو ایم نے اس بلدیاتی الیکشن میں خود بائیکاٹ کیا، تو وہ میں کسی کو زبردستی تو الیکشن پہ کھڑا کر کے الیکشن کو جتوا نہیں سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی سندھ پہ ہمیشہ الزام رکھتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں اس سے پہلے میں نے شروعات ہی وہیں سے کی تھی کہ جی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کی دکان کھولی گئی. حالانکہ مسائل ہیں، یہ نہیں بول رہا کہ جی یہاں پہ کچھ نہیں ایسی چیز ہے، مسائل ہیں، مسائل پورے پاکستان میں، مسائل خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے، پنجاب میں بھی ہوں گے، اسلام آباد میں بھی ہوں گے، سندھ میں بھی ہوں گے، ہر جگہ پہ ہوں گے. لیکن صرف آپ ایک جگہ کو ٹارگٹ کر کے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی یہ باقاعدہ ماضی میں مہمیں بھی چلی ہیں، کیریکٹر اسیسینیشنز بھی کی گئی ہیں. ہمارے لیڈران کو 12 سال تک جیل میں رکھا گیا، پھر آخر میں ہو گیا جی باعزت بری ہو گئے جی. تو جب آپ کسی کو کیریکٹر اسیسینیشن سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، آپ ان لوگوں کو کا کتنا برا چہرہ بنا کے پیش کر رہے ہو. آج پاکستان کا مسئلہ بھی ایک ایشو یہی ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو گندا کر کے پیش کیا گیا اور ایک شخص کو فرشتہ کر کے بنایا گیا، پیدا کیا، ایک اس کو پورٹریٹ کیا گیا کہ یہ فرشتہ، باقی سارے برے ہیں. تو اب اس جس طرح آپ نے اس کو آپ کی پروپیگنڈا کی مشین شروع ہو گئی اور ساری چیزیں شروع ہو گئی، تو پھر اس کو اب آپ اس کو ٹھیک کریں. کبھی کبھی زخم آپ بڑھا دیتے ہو، پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو یہ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ جی ہم نے ان چیزوں میں سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت کچھ لوگوں کو ہم نے برا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پھر آپ وہ پرسیپشن کی بات ہوتی ہے. حقیقی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہمارے الحمدللہ ہمارے پاس بہتری ہے، ہمارے پاس لوگوں کی سیلریز بڑھائی گئی ہیں، امپلائیز کو فیسلٹیز ہیں، بیسٹ سے بیسٹ انسان کے لیے جو علاج ہو سکتا ہے وہ سب کو فری میں دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ لوگ پھر غلط کام کی طرف نہ آئیں اور بہتر کی طرف چلیں. ہاں بہت زبردست، مجھے میں بھول کیوں گیا یہ سوال. آپ نے پہلے بات کی تھی، آپ نے کہا کہ جی صرف سکھر ایئرپورٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور نواب شاہ ایئرپورٹ یا شہید بینظیر آباد ایئرپورٹ یا باقی ایئرپورٹ، حیدرآباد ایئرپورٹ بھی کام نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاؤں ایک ہمارے پاس موہنجو دڑو ایئرپورٹ وہ بھی کام نہیں کر رہا، ہمارے پاس ایک اور وہ سانگڑ میں ایک ایئرپورٹ وہ بھی کام نہیں کر رہا، سیون میں بھی. اب یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا، یہ اس کا رول ہے. سندھ حکومت کے حوالے ہوتا تو ہم کر لیتے. ہم نے پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے ایئرپورٹ اپنا بنایا، جو تھر پارکر میں بنایا، پہلی صوبائی حکومت ہے پاکستان میں، اور کسی صوبائی حکومت نے ایئرپورٹ نہیں بنایا، ہم نے وہ ایئرپورٹ بنایا. اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سکھر بھی شاید اس طرح کی پلاننگ میں تھا کہ اس کو بھی اور کرٹیل کیا جائے یا اس کو بھی بند کر دیں، تو یہ زیادتی ہوگی. شہید بینظیر آباد ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی فنکشنل ہونا چاہیے، موہنجو دڑو ایئرپورٹ بھی فنکشنل ہونا چاہیے. حیدرآباد ایئرپورٹ، آپ کا حیدرآباد ایئرپورٹ موجود ہے. لاسٹ ایک پی آئی کے ایم ڈی تھے، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم فلائٹ چلا سکتے ہیں. چلاتے کیوں نہیں آپ جب چلا سکتے ہیں
تو ہمیں ان ایئرپورٹس کو فنکشنل کریں, لوگوں کی کمیونیکیشن کو آسان کریں, لوگوں کی موبلائزیشن کو آسان کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ کے وہ ایکٹیویٹی کریں. اب وہ چیز ہمارے صوبائی حکومت کے بیونڈ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی ہیں, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری ہو جائے. جی سر, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ایسی چیز سمندر جو ہے روزگار کا ذریعہ بھی ہے, لیکن سفر کے لیے سڑکوں پر تو زور دیا جا رہا ہے, فضائی سفر کے لیے سمندر کے راستے سے بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقے, اور دریائے سندھ میں بھی ماضی میں کشتیاں چلتی رہی ہیں اور لوگ سفر بھی کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے مختلف اشیاء لاتے تھے. اس پر کیوں دوبارہ سے توجہ نہیں دی جا سکتی یا دی جا رہی ہے, اس پر کوئی آئیڈیا ہو؟ اس کے علاوہ جہاں پی ایچ ڈیز ہم نے دیکھے تھے وہ تیار ہو رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کیونکہ نوجوانوں کی اکثریت ہے ہماری آبادی کی, تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے لیے کیا مستقبل کے منصوبے ہیں, اور روزگار کی فراہمی کے لیے کیا؟ اب بہت زیادہ سوال ہو گئے, لیکن آئی ٹی پہ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ آپ نے دیکھنا ہے تو میرے اس دفتر کو دیکھ لیجیے گا, اس میں آپ کو آئی ٹی بھی ملے گی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ملے گی, جو ہمارا انفارمیشن کا آفس ہے یہاں پہ. باقی جہاں تک آپ نے بات کی اس کی پانی کے ذریعے سفر کی, پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری کو اس کو دیکھنا ہے, اور پھر میں نے کہا کہ کافی ایسے فیصلے جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پہلے فیریز چلتی رہی ہیں, اور صرف صوبوں کے بیچ میں نہیں, یہ ملکوں کے بیچ میں بھی چل سکتی ہیں, کروز چلتے ہیں دنیا میں, فیری سروسز چلتی ہیں, تو یہ ہمیں سب کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ اگین it is a domain of the federal government because the port and shipping is under the federal government, so it is purely their domain. But اس چیز پہ ہمیں آنا چاہیے, ہمیں چیزوں کو بڑھانا چاہیے, ہمیں ساری چیزیں چھوڑ کے اب آگے چلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں. آپ کا اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے, آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, جس سے کاروباری افراد کا کانفیڈنس لیول زیادہ بڑھے گا. تو ہمیں اس ساری چیز کو اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے. جیسے کہ آپ کا ہم صرف گھومے, ہم نے بہت ساری جو چیزیں دیکھی, ہمارا سندھ, ہمارا آپ سب کا سندھ, آپ سب کا ہے, بہت سی اچھی چیزیں وہاں پر ہم نے دیکھی. ایک کوالٹی ایجوکیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس کو ہم گراس روٹ لیول پر کیسے لا سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو اتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر دنیا سے اب لوگ آ رہے ہیں, پاکستان بھر سے لوگ آ رہے ہیں, تو ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو نیچے سے ٹرین کر کے کیوں نہیں لے کے جا سکتے وہاں تک. مکمل سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, کچھ اڈاپٹ کیا اسکول یونیورسٹیز نے, لیکن یہ سارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ ہر چیز کا بیس ہوتا ہے نیت سے نا. نیت یہ ہے کہ لاسٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کوئی 30-35 ہزار ٹیچر جو اپوائنٹ کیے, وہ سکھر والا آئی بی اے جو آپ دیکھ کر آئے نا, انہوں نے ٹیسٹ کیے اور انہوں نے پاس کیے تو وہ ہوئے. تو اپوائنٹمنٹس پیورلی میرٹ بیسس پہ, کہ جو ٹیسٹ پاس کرے گا وہی ٹیچر بن سکتا ہے, یہ پہلی اس کی ہے کڑی. پھر ہے کہ ان کی سیلریز بڑھا دی جائیں تاکہ لوگ ٹیچنگ پروفیشن میں آئیں. سیلری اسٹرکچر از ویری گڈ ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اسپیشلی ان سندھ, وہ سندھ حکومت وہ اس کو کر رہی ہے. اب بیسک ایجوکیشن میں یہ مین چیزیں ہیں. اب ہم نے جو ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی ایک بنائی ہے, جس نے یو ایس ایڈ کے ساتھ دنیا کے بہترین اسکولز جو ہیں, دنیا کے بہترین اسکول سندھ میں جو ہیں وہ قائم کیے ہیں. اسی طریقے سے اڈاپٹ اسکول پالیسیز بھی چل رہی ہیں. پرائمری ایجوکیشن کو پہ بھی کوشش مزید ہو رہی ہے کہ اس فیلڈ میں ہمیں پیسوں کی بھی کوئی فائنینشیل ایشوز نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے سندھ حکومت کا, تو سب سے زیادہ بجٹ جو سندھ حکومت کا ہے وہ یا آپ کو ہیلتھ میں ملے گا یا ایجوکیشن میں ملے گا. ہم نے پرائرٹی ہی اس کو رکھی ہے کہ تعلیم, تو کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی پہلی بیسک وری کیا ہوتی ہے, صحت اور ایجوکیشن. وہ سندھ حکومت اس پہ انقلابی طور پہ کام کر رہی ہے. پھر تیسرا کہ جی اس کی ہر ایک کو اپنا مکان چاہیے, اس پہ بھی سندھ حکومت کام کر رہی ہے. جیسے روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی پیپلز پارٹی, تو مکان 21 لاکھ لوگ, 21 لاکھ از ناٹ اے اسمال, 21 لاکھ خاندان. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں, کسی گھر میں 6 لوگ ہوں گے, کسی گھر میں 7 لوگ ہوں گے, پھر ان کو 21 لاکھ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ بہت بڑی ایک جو ہے لوگوں کی سروس کر رہے ہیں. کسی کا جو نعرہ تھا 29 لاکھ رہ گئے آپ کے پیچھے سے, وہ جنہوں نے نعرے لگائے تھے وہ نعرے تک ہی محدود رہے. وہ مجھے کل بھی کوئی بول رہا تھا کہ جی, ایک مداحیہ بات کر لیتا ہوں کہ جی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں امریکہ نے نکالا, اور جو ہے آپ کا جو ہے بھٹو صاحب
کے لیے بھی آپ یہ کہتے ہیں, تو میں نے کو ایک بات کہی, میں نے کہا جی دیکھیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ملک کو ایٹمی طاقت دی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو, مسلمان ملکوں کو وہ اکٹھا کر رہے تھے. وہ تو تھریٹ تھے, تو اس پہ تو ہماری شکایت بنتی بھی ہے. آپ نے 2-4 لنگر خانے صرف کھولے, اس پہ آپ کو کوئی ایک ملک آ کے نکالنے چلا جائے گا تو وہ منطق نہیں بنتی. صرف 2-4 لنگر خانوں کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں سیل کرنے کے لیے کہ آپ نے سرکاری پیسوں پہ 2-4 لنگر خانے کھول دیے اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے آپ جو ہے قومی ہیرو بن گئے, تو وہ آپ کی بات نہیں بنتی. تھینک یو جی, شکریہ. کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے. صحت کے شعبے میں سندھ کا کسی اور صوبے سے مقابلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ NICVD سکھر میں مفت علاج ہو رہا ہے. کراچی کے سرکاری اسپتال میں کینسر کا علاج بھی کیا جاتا ہے.